فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 36واں پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اور 29واں ٹاپک بھی شروع ہوگا اور صفحہ نمبر ہے 244۔ ٹاپک کا نام ہے آلودگی ماحول کی ممانعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق کے زمانے تک صنعتیں دستی آلات تک محدود تھیں اور آج کے کارخانوں کے مانند ایک کارخانہ بھی موجود نہ تھا۔ دھاتوں کو آگ کی چھوٹی چھوٹی بھٹیوں میں پگھلایا جاتا تھا اور تمام دھاتیں حتیٰ کہ لوہا بھی لکڑی سے پگھلایا جاتا تھا، لہٰذا ماحول کی آلودگی وجود میں نہیں آئی تھی۔ حتیٰ کہ اگر لوہے کو پتھر کے کوئلے کے ساتھ بھی پگھلاتے پھر بھی اتنا کوئلہ نہیں جلایا جاتا تھا کہ ماحول آلودہ ہو جائے۔ 18ویں صدی عیسوی کے آغاز سے لوہے اور فولاد کی کافی مقدار کو بھی جرمنی، فرانس، انگلستان اور تمام یورپی ممالک میں ماحول کو آلودہ کیے بغیر کام میں لایا جانے لگا۔ لوہا پگھلانے والے تمام کارخانے جرمنی، فرانس اور انگلستان میں پتھر کا کوئلہ جلاتے تھے اور سال کے آغاز سے آخر تک کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا، پھر بھی پتھر کے کوئلے کے دھوئیں سے ماحول آلودہ نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ امام جعفر صادق کے زمانے میں تو آج کے کارخانوں کی مانند ایک کارخانہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی پتھر کا کوئلہ جلایا جاتا تھا۔ پھر امام جعفر صادق نے اس طرح تاکید کی جس طرح کوئی آج کے ماحول کو دیکھ کر کرے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کا ماحول آلودہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا ماحول آلودہ ہو گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل اور شاید ناممکن ہو جائے۔ ماحول کی آلودگی کا موضوع 30 سال پہلے موجود نہ تھا۔ یہ موضوع اس وقت سامنے آیا جب پہلا ایٹم بم پھٹا اور اس نے فضا کو آلودہ کیا۔ اگر صرف وہی پہلا دھماکہ ہوتا اور مزید دھماکے نہ کیے جاتے تو ماحول آلودہ نہ ہوتا، لیکن ایٹمی طاقتوں نے بعد میں بھی اس اسلحے پر تجربات جاری رکھے اور ان تجربات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایٹمی بجلی گھر بھی چلانا شروع کر دیے اور اس طرح فضا کی آلودگی آہستہ آہستہ بڑھ گئی۔ اسی دوران خصوصاً امریکہ اور یورپ میں صنعتوں نے ماحول کو آلودہ کیا اور دریائے رائن جو مغربی یورپ میں واقع ہے کی مانند بعض دریاؤں کا پانی اس قدر آلودہ ہو گیا کہ مچھلیوں کی نسل اس میں ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح شمالی امریکہ کے بڑے بڑے دریا جن کا پانی میٹھا ہے ان میں مچھلی کی نسل تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ اس سے بھی خطرناک آلودگی سمندروں کی آلودگی ہے، کیونکہ سمندروں کے پانی کی سطح پر پلانکٹن نامی چند خلیوں کے حامل جاندار پائے جاتے ہیں جو کرۂ ارض کی 90% آکسیجن تیار کرتے ہیں۔ وہ اب سمندروں کی آلودگی کے نتیجے میں مر رہے ہیں اور ان کے مرنے کے نتیجے میں آج کرۂ ارض پر آکسیجن کی مقدار
10% رہ گئی ہے۔ آکسیجن کی یہ مقدار نہ ہی جانوروں کے لیے اور نہ ہی انسانوں کے لیے سانس لینے کے لیے کافی ہے، اور اس طرح درختوں کے سانس لینے کے لیے بھی ناکافی ہے۔ نتیجتاً درختوں اور جانوروں کی نسلیں کرۂ ارض پر سے معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ایک تھیوری نہیں ہے جس کے جھوٹے اور سچے ہونے کا احتمال ہو، بلکہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ آج اس حالت میں جبکہ سمندر آلودہ ہو رہے ہیں، پلانکٹن کی مقدار سمندروں کی سطح پر آئندہ 50 سالوں تک نصف ہو جائے گی، اور اسی نسبت سے آکسیجن کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ جو بچہ آج پیدا ہوتا ہے اگر آئندہ 50 سال تک زندہ رہے تو اس وقت تک اس کے سانس لینے کی کیفیت وہ ہوگی جو ایک کوہ پیما کی کوہ ہمالیہ پر بغیر آکسیجن ماسک کے ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ سلسلہ کوہ ہمالیہ دنیا میں سب سے بلند سلسلہ کوہ ہے۔ آئندہ 50 سالوں تک سمندروں کے پانی کی آلودگی کی وجہ سے انسانوں اور جانداروں کی سانس لینے کی کیفیت ایسی ہوگی جس طرح ایک مضطرب انسان کی ہوتی ہے۔ آئندہ 50 سال تک اگر کوئی دیا سلائی ماچس جلانا چاہے گا تو سگریٹ سلگائے یا چولہا جلائے تو دیا سلائی نہیں جلے گی، کیونکہ ہوا میں اس قدر آکسیجن نہیں ہوگی کہ وہ دیا سلائی جلا سکے۔ یہ قول کافی علمی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آئزیک آسیموف، شاید اسحاق عظیم اوف، امریکی ماہر طبیعیات کا قول ہے کہ امریکہ میں 1950 سے اب تک سانس لینے میں دشواری کی بیماری میں 300% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ قوی امکان ہے کہ زمینی فضا میں آکسیجن کی کمی واقع ہونے سے ہوا ہے۔ کیونکہ پلانکٹن کے خاتمے کے نتیجے میں فضا میں آکسیجن کی مقدار میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہی سائنسدان کہتا ہے کہ اگر یہی حالت جاری رہی تو ایک صدی بعد درختوں اور جانداروں کی موت یقینی ہے۔ نہ صرف خشکی میں درخت اور جاندار نابود ہو جائیں گے بلکہ تمام سمندری جانور بھی نابود ہو جائیں گے، کیونکہ سمندر میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جسے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہ ہو، اگرچہ وہ جانور 200-300 میٹر گہرائی میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو۔ آج جو جہاز افریقہ کے مغرب سے جنوبی امریکہ کی طرف جاتے ہیں، سمندر کے کافی بڑے رقبے 1000 کلومیٹر میں لوگوں کی رہائش گاہوں کے کوڑے کرکٹ کے درمیان رہتے ہیں۔ اس رقبے کا زیادہ حصہ پلاسٹک پر مشتمل ہے، جو نہ تو مٹی میں حل ہوتی ہے نہ سمندر میں۔ یہ سمندری موجیں ہیں جو ارد گرد سے خس و خاشاک بہا کر وہاں لے گئی ہیں۔ سمندری خس و خاشاک صرف اسی جگہ تک محدود نہیں بلکہ جزیرے اور امریکہ کی بحری اور فضائی چھاؤنی کے نزدیک ساکن سمندر میں خس و خاشاک سے بنی ہوئی ایک اور جگہ جس کا طول اور عرض ہزاروں کلومیٹر بھی وجود میں آئی ہے، اور اس علاقے میں جتنے پلانکٹن تھے سب نابود ہو گئے ہیں، کیونکہ سمندری ریلے صرف خس و خاشاک کو مخصوص علاقوں میں جمع نہیں کرتے بلکہ مٹی کے تیل کو بھی جو ان علاقوں میں پانی کے اوپر پایا جاتا ہے ان علاقوں میں جمع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں چند خلیے والے حیوانات جو بڑے سمندروں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں بھی معدوم ہو جاتے ہیں۔ بنی نوع انسان سمندروں کو آلودہ کر کے ایک ایسا خطرہ مول لے رہا ہے جو ایٹمی اسلحے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایٹمی اسلحے کے بارے میں ایک توازن موجود ہے۔ جن لوگوں کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے وہ ایک دوسرے کے خوف سے اس کا استعمال کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ ممکن ہے یہ توازن برقرار رہے اور مزید ایک زمانے تک ایٹمی اسلحے کو کام میں نہ لایا جائے، جس طرح دوسری جنگ عظیم میں اس کے باوجود کہ مخالف حکومتیں کیمیائی گیس اور گولیاں رکھتی تھیں مگر ایک دوسرے کے خوف سے کام میں نہیں لائیں۔ لیکن انسان کی طرف سے سمندروں کی آلودگی
مزید 1 صدی تک انسان کی مطلق تباہی کا باعث ہوگی۔ سائنسی نقطہ نگاہ سے یہ موضوع اس قدر ناقابل تردید ہے کہ اگر یہ حالت جاری رہی اور سمندر اسی طرح آلودہ ہوتے رہے تو انسانوں اور جانوروں کی زندگی آئندہ 50 سال تک دشوار ہو جائے گی، چونکہ آکسیجن کی مقدار خاصی کم ہو جائے گی اور لوگ اس طرح سانس لیا کریں گے جس طرح کسی نے ان کے گلے کو دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑا ہوا ہو تاکہ وہ سانس نہ لے سکیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جب انسان کے سانس لینے کی یہ حالت ہو تو وہ آج کی مانند کام نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی پیداواری صلاحیت چاہے وہ جو کام بھی کرتا ہو کم ہو جائے گی۔ انسان کی معلومات کی سطح تیزی سے رو بزوال ہوگی، کیونکہ جب ایک طالب علم کلاس میں بے چینی کی حالت میں ہوتا ہے تو کوئی قابل غور چیز یاد نہیں کر سکتا۔ جب ایک استاد بے چین ہوتا ہے تو وہ کوئی قابل ملاحظہ بات طالب علموں کو نہیں سمجھا سکتا۔ ایک کسان جو کھیت میں کام کرتا ہے اور مزدور جو کارخانے میں کام کرنے میں مشغول ہے، اگر آکسیجن کی کافی مقدار اس کے پھیپھڑوں تک نہ پہنچتی اور اس کے علاوہ وہ دائمی طور پر بے چینی کا شکار بھی ہے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس کے بدن کا کوئی عضو اچھی طرح کام نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کے ارادے کی مکمل طور پر اطاعت کر رہا ہے۔ چونکہ بدن کے کسی عضو تک کافی مقدار میں آکسیجن نہیں پہنچتی اور کافی مقدار میں آکسیجن کے بدن تک نہ پہنچنے کے نتیجے کا امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی کے بائیولوجی انسٹی ٹیوٹ میں خرگوش سمیت بعض جانوروں پر تجربہ کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ جب دماغ کے خلیوں کو کافی مقدار میں آکسیجن نہیں پہنچتی تو وہ تمام احکامات جو دماغ کی طرف سے تمام بدن کے اعضاء کو صادر کیے جاتے ہیں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ اگر ہم آکسیجن کی دماغ کے خلیوں تک پوری طرح نہ پہنچنے کے اثرات کا جائزہ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ 50 سال میں موٹر سازی کے کارخانے میں اگر ایک مزدور ایک چابی کو کام کرنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے چابی اٹھانے پر حائل ہونے اور اس لمحے جس لمحے وہ اٹھائے گا کے لیے چند سیکنڈ درکار ہوں گے، چونکہ دماغ کے خلیوں کو کافی مقدار میں آکسیجن فراہم نہیں ہوگی کہ وہ اپنے متعلقہ اعصاب کو چابی کے فوراً اٹھانے کا حکم دے تاکہ اس طرح اس کے ہاتھ اس لمحے چابی کو اٹھا لیں۔ اس طرح کی تاخیر تمام انسانی کاموں میں ظاہر ہوگی اور ایک گاڑی کا ڈرائیور جس وقت اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھے گا اور بریک لگانا چاہے گا تو جس لمحے وہ بریک لگانے کا ارادہ کرے گا اس سے لے کر اس کے پاؤں کے بریک کے پیڈل پر دباؤ ڈالنے تک چند سیکنڈ درکار ہوں گے، جس کے نتیجے میں سامنے آنے والی چیز روندی جائے گی۔ ایک پائلٹ جو ایئرپورٹ سے پرواز کرنا چاہتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ جس لمحے اسے عمودی ہینڈل گھمانا چاہیے تاکہ جہاز کا اگلا حصہ اوپر اٹھے اور پہیے ایئرپورٹ سے جدا ہوں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ وہ عمودی ہینڈل کو چند سیکنڈ کے بعد حرکت میں لاتا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز جس نے تمام راستہ طے کیا ہوتا ہے اور حرکت کے لیے مزید جگہ نہیں ہوتی، چونکہ جہاز ایئرپورٹ کے آخر حصے تک پہنچ چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ رکاوٹوں سے ٹکرا کر دھماکے سے اڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز کا پائلٹ اور اس میں سفر کرنے والے مسافر جل جاتے ہیں۔ جس طرح دماغ کے خلیوں کو کافی مقدار میں آکسیجن نہیں ملتی تو وہ متعلقہ اعضاء کو تیزی سے کام کرنے پر مائل نہیں کر سکتے، اسی طرح نہایت حساس اعضاء بھی تیزی سے کام انجام دینے سے قاصر ہوتے ہیں، مثلاً کان اور آنکھ فوراً سن اور دیکھ نہیں سکتے اور ناک سونگھنے میں دیر لگاتی ہے۔ اسی طرح قوت حافظہ بہت کمزور ہو جاتی ہے اور تمام لوگ فراموشی کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی یادداشتیں کھو جاتی ہیں اور اگر وہ چیزوں کو تازہ پڑھ یا سن کر یاد کریں تو انہیں کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کے ماحول کو آلودہ پلیوٹ کرنے والی چیزوں میں سے ایک یورینیم اور
پلوٹونیم کے ایٹموں کی افزودگی بھی ہے، جس سے ایسا مواد خارج ہوتا ہے جو ماحول میں پھیل کر آلودگی، پولوشن کا باعث بنتا ہے۔ ایٹمی بجلی گھر مسلسل اس مواد کو باہر پھینکتے ہیں، جبکہ ایٹمی بجلی گھر خود بھی احتمالاً خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایٹمی بجلی گھر بناتے وقت غیر معمولی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے اور تمام لوازمات کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر بھی یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ کہیں کسی حادثے کے نتیجے میں سیل دھماکے کا شکار نہ ہو جائے۔ سیل ایک باکس ہے جس میں گریفائٹ کے ساتھ یورینیم اور پلوٹونیم موجود ہوتا ہے اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے کے لیے حرارت پیدا کرنے کا مرکز توانائی کا منبع کہلاتا ہے۔ جنوبی انگلستان کے ایٹمی بجلی کے کارخانے ایک سیل میں اگر دھماکہ ہو جائے تو اس کے چاروں طرف 160 کلومیٹر تک ہر قسم کے جاندار ختم ہو جائیں گے اور دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرارت چاروں طرف 80 کلومیٹر تک گھروں کو ویرانوں میں تبدیل کر دے گی اور جنگلوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے علاوہ دریاؤں اور سمندروں کو بھی خشک کر دے گی۔ ابھی تک ایسا حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن ایسے حادثے کے لیے کسی ایک سیل میں گریفائٹ جو موجودہ زمانے میں ایٹمی توانائی کو بریک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کا کسی وجہ سے ختم ہونا یا ناکارہ ہو جانا کافی ہے، جس کے نتیجے میں دھماکہ وقوع پذیر ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ایٹمی بجلی گھر میں جو مختلف ممالک میں واقع ہیں ایسے واقعے رونما نہیں ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ ان ممالک میں ایٹمی بجلی پیدا کرنے والے کارخانے مسلسل شعاعیں خارج کرنے والے مواد باہر پھینکتے ہیں اور ماہرین کو معلوم نہیں کہ اس مواد کو کہاں رکھیں کہ زندگی کا ماحول آلودہ نہ ہو۔ شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو رکھنے کے لیے ماہرین کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ اس مواد کو چند بند صندوقوں میں رکھ کر سمندروں کی گہرائی میں غرقاب کر دیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پانی کے دباؤ سے ان صندوقوں میں سے شگاف پڑ جائیں یا پانی کا دباؤ انہیں توڑ پھوڑ دے اور شعاعیں خارج کرنے والا مواد پانی سے مخلوط ہو کر پلانکٹن سمیت تمام سمندری جانداروں کی ہلاکت کا باعث بنے۔ دوسرے یہ کہ اگر پانی کا دباؤ صندوقوں کو نہ توڑے تو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صندوق کھل جائیں گے اور سمندر کے پانی کو شعاعیں خارج کرنے والے مواد زہر آلودہ کر دیں گے اور سمندر کے تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو سمندر میں ڈالنے سے باز رہے۔ چند ماہرین چاند پر گئے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ شعاعیں خارج کرنے والے اس مواد کو چاند پر بھیج دیں، لیکن 3 وجوہات کی بنا پر یہ کام آج تک انجام نہیں پا سکا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایٹمی بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کا محکمہ پرائیویٹ ہے، یعنی وہ حکومتی محکموں کے زمرے میں نہیں آتے۔ روس اور دوسرے تمام سوشلسٹ ممالک کے کارخانے دار اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو مضبوط صندوقوں میں بند کرنے کے بعد راکٹ کے ذریعے زمین کی قوت تجاذب سے نکال کر چاند کی حدود میں پہنچا دیں، کیونکہ صرف امیر حکومتیں ہی شعاعیں خارج کرنے والے مواد کے صندوق کو چاند پر بھیجنے کا خرچ برداشت کر سکتی ہیں، اور یہ کام کسی ایسے محکمے کے بس کا روگ نہیں جس کے پاس محدود سرمایہ ہو۔ دوسری چیز جو ایسے صندوق کو چاند پر بھیجنے میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اطمینان نہیں کہ جس راکٹ کے ذریعے وہ مذکورہ صندوق کو بھیج رہے ہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہوگا اور زمین کے محیط سے خارج ہونے سے پہلے گر نہیں جائے گا، یہ خلا میں پھٹ نہیں جائے گا۔ ایسی صورت میں شعاعیں خارج کرنے والا مواد زمین پر بکھر کر جانوروں اور درختوں کو مسموم کر دے گا۔ اس راستے میں تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ چاند اس مواد سے آلودہ ہو جائے گا
اور ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ چاند اقتصادی لحاظ سے بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اگر چاند بنی نوع انسان کے لیے اقتصادی لحاظ سے مفید ہو تو شعاعیں خارج کرنے والے مواد کے صندوقوں کا وہاں پر ڈھیر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آئندہ چاند کے ذرائع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگرچہ چاند پر ہوا نہیں جو شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو منتشر کرے، لیکن دن کو چاند پر زمین کی نسبت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور چاند کی قوت کشش زمین کی نسبت بہت کم ہے۔ زمین زیادہ گرمی اور کم قوت تجاذب شعاعیں خارج کرنے والے مواد کے پھیلنے کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح تمام کرۂ چاند آلودہ ہوتا ہے اور پھر انسان وہاں پر کبھی کبھی چاند کے معدنی مواد کو نکالنے کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ ان تین باتوں کی وجہ سے ابھی تک انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو چاند پر بھیجنے سے قاصر رہا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ امام جعفر صادق کی اس وصیت یعنی انسان کو اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کس طرح ایک دولت مند قوم مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم جاپان کی مثال دیتے ہیں۔ جس وقت وہ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جاپان نے اس میں شکست کھائی، اس زمانے میں ایک جاپانی کی اوسطاً آمدنی $30 سالانہ تھی، جبکہ آج ایک جاپانی کی اوسطاً سالانہ آمدنی کی حد $5,500 ہے۔ جاپان کی تجارت اس قدر عالمگیر ہے کہ امریکہ جیسے صنعتی ملک میں فروخت ہونے والے 20,000 موٹر سائیکلوں میں سے 18,000 جاپانی ہیں۔ جیسا کہ ہمیں علم ہے، مغربی جرمنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن بنانے کی صنعت میں بہت آگے ہے اور آج مغربی جرمنی میں فروخت ہونے والے 100 دستی ریڈیو میں سے 99 جاپانی ہیں۔ آج جاپان آٹو موبائل، کمپیوٹر اور ریان یعنی درختوں کی مصنوعی ریشوں سے تیار کردہ کپڑوں کی صنعت میں امریکہ کے بعد پہلا ملک ہے، جبکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر، کیمرے اور موٹر سائیکلوں کی صنعت میں پہلا ملک شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں کہ جاپان نے کس طرح نہایت مختصر عرصے میں صنعت اور تجارت میں اس قدر ترقی کر لی تو ہم اپنے اصلی موضوع جو زندگی کے ماحول کی آلودگی سے متعلق ہے ہٹ جائیں گے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاپان کی اس ترقی میں 2 عوامل کار فرما ہیں، ایک باصلاحیت قیادت اور دوسری جاپانی مزدور کی اپنے کام میں لگن۔ لیکن اس دولت مند اور محنتی قوم نے چونکہ اپنے ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا تھا، لہٰذا آج نہ صرف یہ کہ ایک بڑے مسئلے سے دوچار ہے بلکہ اس کے معاشرے کی صحت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جاپان میں ایسے امراض نے جنم لیا ہے جن کی علم طب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مشہور یونانی طبیب بقراط سے لے کر آج تک ڈاکٹروں نے اپنی تحقیق سے ایسی 40,000 مختلف بیماریوں کے نام درج کیے ہیں اور علامتیں لکھی ہیں جن میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے ان بیماریوں کے لیے دوائیں بھی تجویز کی ہیں، لیکن جن بیماریوں نے جاپان میں ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جنم لیا ہے، ان میں کسی بیماری کا بھی علم طب میں ذکر نہیں ہے۔ ان بے مثال بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام جاپانیوں نے ایتائی رکھا ہے، کیونکہ مریض درد کی شدت کی وجہ سے اس طرح آہوزاری کرتا ہے۔ یہ بیماری کیڈمیم کے عنصر کی انسانی بدن میں زیادتی کی وجہ سے ان مقامات پر جنم لیتی ہے جہاں کارخانے آب و ہوا اور کھیتوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ اس بیماری کی پہلی علامت جسم میں ایک شدید اور ناقابل برداشت
درد کا احساس ہے اور تھوڑی مدت کے بعد انسانی جسم کی ہڈیاں شیشے کی مانند ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور محض ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ کر شیشے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں کی اس بیماری کا تذکرہ علم طب کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا۔ ڈاکٹر پرانے زمانے سے موجودہ زمانے تک اوسٹیاملیٹ یعنی انسانی جسم کی ہڈیوں کی خرابیوں کی اقسام سے آگاہ تھے اور ہیں، لیکن اس قسم کی بیماری انہوں نے نہیں دیکھی تھی جس کے نتیجے میں انسانی بدن اس قدر کمزور ہو جائے کہ اگر اسے ہاتھ لگایا جائے تو وہ ایک نازک شیشے کی مانند ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسری بیماری جو جزیرہ کیوشو جاپان کے 4 بڑے جزیروں میں سے ایک ہے میں پائی گئی ہے، اس سے کچھ انسان ہلاک ہو چکے ہیں اور کچھ ہلاکت کے دہانے پر ہیں۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے اور ان کے عضلات اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی حرکت کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اگر چند روز تک ان کا علاج معالجہ نہ کیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ یہ بیماری پارے کی وجہ سے جنم لیتی ہے جو بعض کارخانوں سے خارج ہو کر آب و ہوا کے ذریعے انسانی بدن میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر قدیم زمانے سے جانتے ہیں کہ ممکن ہے پارا انسانی آنکھ کی بینائی ضائع کر دے۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں یورپی ڈاکٹر آتشک کی بیماری کا علاج پارے سے حاصل ہونے والی دواؤں سے کرتے تھے۔ بعد میں جب انہیں علم ہوا کہ پارا آنکھ کی بینائی کو اس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ممکن ہے بیمار شخص مکمل طور پر نابینا ہو جائے تو اس کے بعد پارے سے علاج کرنے سے احتراز کرنے لگے۔ انہوں نے پارے کو صرف جلدی بیماریوں اور جلنے کی صورت میں جسم کی اوپری جلد کے علاج تک محدود رکھا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور بیماریاں بھی ہیں جن کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ سانس لینے میں دشواری کی بیماری بھی جاپان میں کافی پھیل چکی ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں تذکرہ کیا ہے کہ اسحاق آسیموف امریکہ کا ایک ماہر طبیعیات امریکہ میں سانس لینے میں دشواری کی بیماری کی وجہ سے امریکہ کی ہوا میں آکسیجن کی کمی کو خیال کرتا ہے، لیکن جاپانی ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ جاپان میں سانس لینے میں دشواری کی بیماری کے پھیلنے کی وجہ وہاں کے کارخانوں کا دھواں ہے جو فضا میں پایا جاتا ہے اور بعض گیسوں کو ہوا میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ جاپانی لوگ اپنے ملک کی خوبصورتی پر ناز کرتے تھے اور اپنے ملک کے قدرتی مناظر کو دنیا کے خوبصورت ترین مناظر خیال کرتے تھے، لیکن اب وہ خود کہتے ہیں کہ زندگی کے ماحول کی آلودگی نے جاپان کے قدرتی مناظر کی وقت کم کر دی ہے اور بعض جگہوں پر آب و ہوا اور زمین کی آلودگی نے خوبصورتی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ بلا شک و شبہ زندگی کے ماحول کی آلودگی کسی حد تک سمندری جانوروں سے بھی انسانوں میں داخل ہوئی ہے۔ اس ضمن میں ایک ناقابل تردید دلیل موجود ہے اور وہ ایک انگریز ڈگلس روبرٹسن کے سفر کا حال ہے جو اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور ایک مسافر نے طے کیا ہے۔ یہ گروہ بادبانی کشتی کے ذریعے کرۂ ارض کے ارد گرد چکر لگانا چاہتا تھا۔ اس گروہ کے سفر کی داستان طویل ہے اور ہماری بحث سے خارج بھی ہے۔ یہ لوگ سفر پر روانہ ہونے کے بعد بحر الکاہل کے علاقے میں پہنچے جہاں سے ساحل کا فاصلہ 6000 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ وہاں پر ان کی کشتی ٹوٹ گئی جس کے نتیجے میں انہیں اس کشتی کو خیرباد کہہ کر ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہونا پڑا جو اسی کشتی میں موجود تھی۔ ان کے پاس کشتی میں جتنا سامان تھا سب بہہ گیا اور ان کے پاس صرف پلاسٹک کے چند برتن رہ گئے جو پینے کے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ
انہیں کشتی میں لے آئے تھے تاکہ دوران سفر کام آ سکیں، لیکن کھانے پینے کا سامان جو اس زندگی بچانے والی کشتی میں تھا جلدی ختم ہو گیا اور مسافر بھوکے ہو گئے۔ لیکن چونکہ موسم بارانی تھا، لہٰذا جب بارش ہوتی تو وہ اپنے پلاسٹک کے برتنوں میں میٹھا پانی جمع کر لیتے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ بحر الکاہل جیسے وسیع سمندر میں تیر رہے تھے اور ان کے ہر طرف پانی تھا، لیکن وہ اس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے تھے۔ اگرچہ بعض کشتیوں میں سمندری پانی کو صاف کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مشین بھی ہوتی ہے جس کی مدد سے سمندری پانی کو صاف کرکے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس مشین سے صاف کیا ہوا پانی اگرچہ کسی حد تک پھیکا ہو جاتا ہے لیکن بہرحال پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اس پانی میں نمک نہیں ہوتا، لیکن ڈگلس روبرٹسن اور اس کے ساتھیوں کی زندگی بچانے والی کشتی میں اس قسم کی مشینری نہ تھی۔ بہرکیف چونکہ ہر 2 یا 3 دن میں ایک مرتبہ بارش ہوتی تھی، لہٰذا اس زندگی بچانے والی کشتی کے مسافر پیاسے نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں بھوک ستاتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ سمندری مسافر پلانکٹن کھا کر نہ صرف یہ کہ کئی دنوں اور ہفتوں بلکہ مہینوں تک اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہاں پلانکٹن کا وجود نہ تھا، جس کی وجہ سے سمندری آلودگی تھی۔ جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں ذکر کر چکے ہیں کہ پلانکٹن چند خلیوں پر مشتمل جانوروں کو کہا جاتا ہے جو سطح سمندر پر رہتے ہیں، لیکن 2 اقسام کے سمندری جانور زیادہ پائے جاتے تھے، ایک ڈیوراڈ نامی مچھلی اور دوسرا سمندری کچھوا۔ وہ ڈیوراڈ مچھلی کو کانٹے کے ذریعے شکار کر رہے تھے۔ جب وہ ایک مچھلی کا شکار کر چکے اور دوسری مچھلی کے لیے کانٹا سمندر میں ڈالا تو وہ مچھلی ان کا کانٹا لے کر چلی گئی، جس سے وہ ڈیوراڈ کے شکار سے محروم ہو گئے۔ لیکن جو ہی کوئی کچھوا ان کی کشتی کے نزدیک آتا تو ان میں سے ایک پانی میں چھلانگ لگا کر اس کچھوے کو پکڑ لیتا تھا اور پھر دوسروں کی مدد سے اس جانور کو کشتی میں لے آتا اور سارے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ 38 دن تک ڈگلس روبرٹسن اور اس کے ساتھیوں کی خوراک کچھوے کا گوشت رہی، یہاں تک کہ ایک جاپانی ماہی گیر کی کشتی نے انہیں نجات دلائی، پھر انہیں مرکزی امریکہ میں واقع بالبوا کی بندرگاہ تک پہنچایا۔ جو ہی یہ لوگ بندرگاہ پہنچے تو بیمار پڑ گئے اور ان میں پارے سے جنم لینے والی بیماری کی علامتیں دکھائی دینے لگیں۔ جب انہوں نے اسی علاقے کے کچھوے کا شکار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جانور پارے سے آلودہ ہے اور جو کوئی اس کا گوشت کھائے پارے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ چونکہ سمندر کے درمیان میں پارے کے وجود میں آنے کی جگہ نہیں ہوتی، پس معلوم ہوا کہ یہ جانور کسی دریا کے دوآبے میں انڈے سے باہر آتا ہے جس کے کنارے کافی کارخانے موجود ہیں۔ چونکہ دریا کا پانی پارے سے آلودہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ کچھوے میں سرایت کر جاتا ہے اور جب وہ دوآبے سے دور سمندر میں نکل جاتا ہے تو ایک عرصے تک پارا اس کے بدن میں رہتا ہے، اسی لیے اس کا گوشت کھانے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ بلا شک و شبہ جو مچھلیاں ایسی جگہوں پر رہتی ہیں اور وہ بھی بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ صفحہ نمبر 252 پہ ہم لوگ موجود ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے